افغان طالبان نے 20 سال بعد افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، صدارتی محل پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ ترجمان طالبان محمد نعیم کا اعلان، کہتے ہیں افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، ملک و قوم کی آزادی کا مقصد حاصل کر لیا۔ کوئی دوسرا ملک ہمارے معاملات میں بھی مداخلت سے گریز کرے، پورے اعتماد کے ساتھ دول حکومت کابل میں رہنا چاہتے ہیں۔ طالبان نے بندوق اور تلوار سے جنگ جیت لی، اشرف غنی کا الزام، کہتے ہیں خون ریزی سے بچنے کے لیے افغانستان چھوڑا، مجھے کابل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اب طالبان عوام کی جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ طالبان رہنما عبدالقیوم ذاکر کہتے ہیں افغانستان کا مستقبل کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اور ان کے معاونین افغانستان میں ہیں، سیکیورٹی انتظامات کے بعد کابل آئیں گے، بغیر خون ریزی کابل فتح کرنے پر خوش، 8 سال گوانتانامو جیل میں قید رہا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں کسی سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں، اقتدار پرامن طریقے سے منتقل کیا جائے گا، سب کو دعوت دیتے ہیں، آئے مل کر افغانستان کی خدمت کریں، ہم افغان اور دیگر لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جو بدعنوان کابل انتظامیہ کے خلاف ہیں، جنہوں نے دخل اندازوں کی مدد کی، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوج کی فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں میں ایک افغان باشندہ بھی شامل۔ گولیاں چلنے سے ایئرپورٹ پر بھگدڑ مچ گئی، ہجوم کو ہٹانے کے لیے صرف ہوائی فائرنگ کی، امریکی فوجی حکام کا دعویٰ۔ پی آئی اے کا افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن لانے کا مشن عارضی طور پر معطل، آج کابل میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے 3 پی آئی اے کی پروازوں کو بھیجا جانا تھا۔ پاکستانیوں کو وطن لانے کے لیے وزارت خارجہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر رابطے میں ہیں۔ کابل ایئرپورٹ سے طیارے میں چھپ کر فرار ہونے کی کوشش میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، 3 نوجوان طیارے کے ٹائروں والے حصے میں چھپ گئے، جیسے ہی طیارے نے پرواز کی کچھ دیر بعد زمین پر آ گرے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ عبوری حکومت کے قیام تک رابطہ کونسل کے قیام کا فیصلہ، رابطہ کونسل کے قیام کا فیصلہ ملک کا نظام سنبھالنے کے لیے کیا گیا۔ رابطہ کونسل میں ڈاکٹر عبداللہ، حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار شامل۔ افغان رہنما وفد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم مل کر افغانستان اور خطے کی بہتری کے لیے لاہے عمل وضع کریں، ہمارا حتمی مقصد پرامن، متحد، جمہوری، مستحکم اور خوشحال افغانستان ہے۔ عالمی برادری واضح طور پر افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار افغان فورسز کو قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں کوشش ہے کہ کابل میں سفارتی عملے کو نقصان نہ پہنچے، حقیقت میں افغان فورسز اپنے ملک کا دفاع کرنے میں ناکام رہیں، سفارتی عملے کو ایئرپورٹ پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں طالبان کی فتح امریکہ کی بدترین شکست ہے، وقت آ گیا جو بائیڈن اس ذلت اور رسوائی پر مستعفی ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب، افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور ہوگا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں افغانستان میں انسانی حقوق اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ افغانستان میں انسانی حقوق اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ افریقین انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سرگرمیوں کو بھی یقینی بنائیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان کا اعلیٰ سطح کی مشاورت کا فیصلہ، اعلیٰ معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ آج بلائے گئے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کریں گی۔
ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں کابل میں صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اگر افغان حکومت عمران خان کی بات پر دھیان دیتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں افغان عوام کے ساتھ ہمارے تاریخی رشتے ہیں، بین الاقوامی برادری اور افغان دھڑوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا۔ عالمی دنیا کو چاہیے کہ ایسے حالات میں پاکستان کا ساتھ دے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ہم ذمہ دار ہیں۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر پاک افغان بارڈر سیل، سیکیورٹی حکام بھی ہائی الرٹ۔ تورخم بارڈر پر پاکستان نے پہلے ہی 6 گیٹس بند کر دیے تھے۔ تورخم بارڈر ہر قسم کی آمد و رفت اور مال بردار گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کر دیا۔ کہتے ہیں ماضی کے نصاب کی وجہ سے معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ لوگ کہتے تھے یکساں تعلیمی نصاب ناممکن ہے۔ 25 سال سے میرا ویژن تھا ملک میں یکساں تعلیمی نصاب ہو۔ ہم نے بڑا ظلم کیا کہ آزادی کے بعد ایک نصاب نہیں لائے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں ملک میں پہلی بار یکساں نصاب تعلیم رائج ہو رہا ہے۔ نئے نظام کو رائج کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا تھا۔ تبدیلی کے عمل میں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم میں سیاسی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں سندھ میں بھی یہی نصاب رائج ہو۔ ہمارے منشور میں یکساں نصاب تعلیم شامل تھا۔ اب پاکستانی بچے ایک ہی نصاب پڑھیں گے۔ بینکنگ کورٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مبینہ مالیاتی اسکینڈل کی درخواست ضمانت کی سماعت وکیل کے پیش نہ ہونے پر 4 ستمبر تک ملتوی۔ عدالت کے باہر موجود پولیس نے لیگی رہنماؤں کو 7 وکلاء کو اندر جانے سے روک دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کی ناکامی کے بعد ایف آئی اے نیازی گٹھ جوڑ کا تماشا شروع ہو گیا۔ 3 سال ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکے۔ شہباز شریف کے خلاف ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات الگ الگ عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں وفاقی حکومت ہمارے کیسز کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے وفاقی حکومت نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ اور حکومت کا الگ الگ کردار ہے۔ پاکستان میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا۔ اموات میں اضافہ، موذی وائرس مزید 72 زندگیاں نگل گئیں۔ اموات 24,778 ہو گئیں۔ مزید 3,669 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 11,02,000 افراد کرونا میں مبتلا۔ 9,89,000 صحت یاب۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 43,74,000 ہلاکتیں، 20,79,00,000 مریض۔ امریکہ میں 6,37,561، برازیل میں 5,69,000، بھارت میں 4,31,674، میکسیکو میں 2,48,380، روس میں 1,70,000، فرانس میں 1,12,656 اور سعودی عرب میں 8,412 اموات۔ جنوبی امریکہ کے ملک ہیٹی میں زلزلے کے باعث مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 13,000 ہو گئی۔ ہیٹی میں زلزلے کے باعث 13,600 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ 13,700 زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ ابھی تک جاری۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج کی تحریت کے دوران زخمی ہونے والے شہریوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین شہر میں پیش آیا۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور ویسٹ انڈیز کو 168 رنز کا ہدف ملا،
جو اس نے آخری وکٹ پر پورا کر لیا۔ نظروں سے اللہ بچائے، جمالوں سے اللہ بچائے، مست نظروں سے اللہ بچائے۔ اور موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کی 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نصرت فتح علی خان نے عارفانہ کلام، گیتوں، غزلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا۔